اسپا ٹریٹمنٹ کوئی نئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کے ذریعے فوائد حاصل کیے ہیں کیونکہ یہ ہمیں ریلیکس کرتا ہے۔ آپ کو کسی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر کے واش روم یا کسی کمرے میں بھی یہ کام کر سکتی ہیں۔ تاہم واش روم زیادہ موزوں جگہ ہے کیونکہ یہاں آپ اپنے کلینزرز، موئسچرائزرز، باتھ آئل، فیس ماسک اور نرم اسکربنگ برش رکھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے چہرہ اور گردن فیس واش سے دھو لیں۔ اگر آپ بازار میں دستیاب کسی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہتی تو گھر پر 1 کپ کارن فلور میں 2 کھانے کے چمچ پیٹرولیم جیلی اور 1 لیموں کا جوس ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس سے جسم کو رگڑیں۔ جسم کے جو اعضاء کھلے رہتے ہیں وہ سورج کی تپش اور دھوپ کی وجہ سے سیاہ پڑ سکتے ہیں، اس لیے ہاتھوں، بازوؤں، پیروں اور گردن وغیرہ پر زیادہ دیر تک اسکربنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیموں کبھی زیادہ مقدار میں شامل نہ کریں کیونکہ یہ جسم پر خراشیں لا سکتا ہے، جبکہ پیٹرولیم جیلی اور کارن فلور سے یہ خراشیں جاتی رہیں گی اور جلد نرم و ملائم ہوگی۔ اس پیسٹ کو بالوں کی سروں پر لگائیے اور جڑوں میں ہلکے ہاتھوں سے مساج کیجیے اور پھر مائلڈ شیمپو سے سر دھو لیں۔ اسپا ٹریٹمنٹ کی ابتدا کے لیے اپنے ٹب یا بالٹی کے پانی میں باتھ آئل ملا لیں اور پون پیالی خشک دودھ ملا لیں۔ یہ دودھ بغیر چکنائی کے ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ موتیا، تلسی، چنبیلی، گلاب کی چند پتیاں یا کوئی ایک خوشبودار جڑی بوٹی کو کپڑے میں باندھ کر نیم گرم پانی میں ڈال دیں یا پوٹلی میں خوشبودار جڑی بوٹی کو باندھ کے نل کے نیچے اس طرح لٹکائیے کہ اس پر نل کھلتے ہی خوشبو پھیلنے لگے۔ فیس ماسک کے لیے بلینڈر میں 1 انڈے کی سفیدی اور 2 چائے کے چمچ زیتون کا تیل ملا کر بلینڈ کر لیں۔ اس پیسٹ کو کلینزنگ کے بعد چہرے اور گردن پر لگا لینے سے جلد نکھرتی بھی ہے اور دھوپ کی تمازت سے پہنچنے والا نقصان بھی دور ہوتا ہے۔ بالوں کی کنڈیشننگ کے لیے چند تجاویز: 2 انڈوں کی زرتیوں کو 2 کھانے کے چمچ زیتون کے تیل میں ملا کر اس محلول کو خشک بالوں پر لگانے سے بالوں کو حدت بھی پہنچتی ہے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے بالوں کو پلاسٹک ریپ میں لپیٹ لیں اور 20 منٹ کے بعد بال کھول دیں اور دھو لیں۔ سوزش زدہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے آپ نے اسپا ٹریٹمنٹ سے فائدہ حاصل کیا، مگر باڈی مساج کے بغیر آپ کا ہدف ادھورا رہے گا۔ 1 انڈے کی سفیدی اور 1 چائے کی چمچ کے برابر شہد کا پیسٹ بنا کر بائیں ہاتھ سے مساج شروع کریں، یعنی بایاں ہاتھ دائیں کندھے پر لے آئیں اور کندھے کے اوپری حصے پر یہ پیسٹ لگائیں اور مسلز کو دبائیں۔ 3-4 سیکنڈ کے بعد اسے چھوڑ دیں۔ دوسرے کندھے کا بھی اس طرح مساج کریں اور پھر دھیرے دھیرے اپنے بازوؤں پر پیسٹ لگائیں۔ پھر یہی مساج اپنے ٹخنے سے شروع کریں اور پنڈلیوں سے ہوتی ہوئی رانوں تک چلی جائیں۔ جب آپ یہ تمام کام مکمل کر لیں تو گرد و غبار دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کر لیں۔ 15 منٹ تک کنڈیشننگ کا یہ عمل برقرار رہے گا۔ اس غسل کے بعد آپ کو چہرے کے لیے فوری طور پر کسی کلینزر یا اسکربنگ کی ضرورت نہیں۔ آپ چاہیں تو موئسچرائزر کا استعمال کر سکتی ہیں۔ ٹین ایج میں بھی جلد کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ نوعمر بچیوں کی جلد قدرتی طور پر تر و تازہ اور شاداب ہوتی ہے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جلد کی اس فطری شادابی کو میک اپ کے نت نئے تجربات کی نظر نہ ہونے دیں اور اسے میک اپ اور فاؤنڈیشن کی بھاری تہوں سے آلودہ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ چہرے کے مسامات کو بن کر کے ایکنی کا سبب بن جاتے ہیں، جس سے جلد عمر رسیدہ اور بے رونق دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جلد کی فطری چمک و تر و تازگی کو قائم رکھنے کے لیے کسی بیوٹی روٹین پر عمل کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ چہرے کو ہمیشہ کسی مائلڈ سوپ یا فیس واش سے دھوئیں اور اس کے بعد موئسچرائزرز کا استعمال کریں۔ گھر سے باہر جانے سے قبل سن اسکرین لوشن کا استعمال کبھی مت بھولیں۔ رات کو سونے سے پہلے نرم و ملیح احساس کی حامل نائٹ کریم چہرے پر لگائیں جو چہرے کو چکناہٹ عطا کرے اور جلد پر جمے گرد و غبار کو صاف کر دے۔ پھلوں اور سبزیوں پر مشتمل صحت مند اور متوازن خوراک کو اپنے غذائی روٹین کا حصہ بنائیں۔ یاد رہے کہ 60 سال کی عمر میں خوبصورت دکھائی دینے کے لیے آپ کو اپنی جلد کی حفاظت اور دیکھ بھال 16 سال کی عمر سے ہی شروع کر دینی چاہیے۔